گے تو ملے گا کیا؟ حضرت حمران یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی مجھ سے منگوایا اور پانی منگوا کے مجھے وضو کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہاتھ دھویا کرتے تھے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرماتے، ناک میں ایسے پانی ڈالتے، چہرہ ایسے دھوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو اس طرح دھویا کرتے، پھر مسا اس طرح کیا کرتے، پھر پاؤں ایسے دھوتے۔ تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تسلی سے آرام سے ایک ایک عضو کو دھو کے مجھے بتایا اور فرمانے لگے، اے عمران، جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ سارے ہاتھ کے گناہ اس کے دھو دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کے گناہ دھو دیتے ہیں۔ فرمایا کلی کرتا ہے تو جو زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے ہیں، فرمایا ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے تاکہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، آنکھوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اے عمران، جو بندہ اس طرح وضو کرتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک یہ وضو کے اعزاز ہونے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جیسے وضو کرنے کے بعد بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اب نیت کی اس نے نماز کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، جی یا اللہ جی، فرمایا اس بندے نے اپنا ظاہر صاف کر لیا، اس نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، پاؤں دھوئے، اب ایسا کرو اس کے جو باطن کے گناہ ہیں نا، ان سب کو بھی اس سے نچوڑ کے نکال کے الگ رکھ دو، کیوں میرے سامنے کھڑا ہو رہے ہیں، اور جس وقت میرے سامنے کھڑا ہوگا ظاہر کس نے دھو دیا، اندر میں دھو کے پاک صاف کر کے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید مثال دی، کیونکہ جس وقت مثال دی جاتی ہے تو بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ بتاؤ، ایک بندہ کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، فرمایا وہاں سے کام سے فارغ ہو کے واپس آتا ہے، اس کے گھر اور اس کارخانے کے درمیان، فیکٹری کے درمیان فرمایا 5 نہریں، اب ہر ایک نہر میں آتے ہوئے غسل کر کے آتا ہے، نہا کے آتا ہے، کیا صحابہ اس کے جسم پہ گھر پہنچنے تک کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 مرتبہ جب نہائے گا تو اس کے جسم پہ کیا میل رہے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے جسم پہ اب میل کچیل رہے۔ فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ مزید مثال دی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، باغ میں داخل ہوئے، سردیوں کا موسم تھا، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت تھا نا اس پہ بہت زیادہ پتے تھے سوکھے ہوئے، فرمایا اس کو پکڑا اور یوں ہلایا، اس کی جب ٹہنیاں ہلائی نا تو اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ پوچھتے نہیں ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ خود ہی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا جس وقت نمازی بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے بھی سارے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح یہ درخت سے پتے گر گئے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیا، لے جائیے، تاکہ آپ کی امت جس وقت اس تحفے کو قبول کرے گی، اس پہ عمل کرے گی، میں رب انہیں پاک صاف کر دوں گا اور ایسا کر دوں گا کہ ادھر ان کی روح نکلے گی، ادھر وہ جنت کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بات چل پڑی جنت کی، میدان محشر کی، قیامت کی، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا،
وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے انسان موجود ہوں گے. یا رسول اللہ ہر ایک نبی کے امتی موجود ہوں گے، مسلمان غیر مسلم سارے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ جو باہر بچے باتیں کر رہے ہیں ان کو خاموش کریں. تو جو ہے آپ سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے کس کو؟ اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دی. فرمایا میرے صحابہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا ایک بندے نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اسپیشل قسم کے الگ گھوڑے ہیں. فرمایا جن پہ نشان لگے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں، ان کے پیشانیاں جو ہیں وہ سفید ہیں. تو کیا وہ اپنے ان گھوڑوں کو جو نشان زدہ ہے پہچان لیتا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ پہچان لیتا ہے. فرمایا یہی حال ہے میری امت کا کل قیامت کے دن. فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے اعضاء کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں. سبحان اللہ، کیسی پیاری چیز عطا کی. اور پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، یہ جو چمک ہے نا اس کو زیادہ بڑھایا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام پھر صرف پونی تک نہیں یہاں تک بازو دھویا کرتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں میرے غلام کو، میرے امتی کو جنتی زیور پہنایا جائے گا، جہاں تک اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہاں تک جنتی زیور پہنایا